السلام علیکم سب بھائیوں اور بہنوں کے لیے ایک چھوٹا سا میسیج ہے کہ زندگی کی دوڑ بھاگ میں نا اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا بھی خیال رکھیں۔ بے شک زندگی ایک بار ملتی ہے اور ہم وہ ساری زندگی دنیا کا مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزار دیتے ہیں، اور اس بیچ ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں، خاص طور پہ ہمارے دیسی کلچر میں، کہ جیسے ہی ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ اپنی سمجھ لو کہ 40 اور 50 کی عمر تک پہنچتے ہیں تو انہیں بے تحاشا بیماریاں گھیر لیتی ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے نا اوور نائٹ نہیں ہوتی کہ کل آپ بالکل تندرست تھے اور آج آپ کو شوگر بھی ہے، آپ کو بلڈ پریشر بھی ہے، آپ کو کولیسٹرول بھی ہے۔ تو یہ چیزیں اوور نائٹ والی نہیں ہے کہ ابھی رات گزری ہے تو بیماریاں یکدم سے آپ کے سامنے آ گئی یا آپ کو گھیر لی ہے۔ یہ ہماری جو چوائسیز ہیں نا بڑھتے ہوئے ہمارے کلچر میں، جیسے جیسے ہم گرو کرتے ہیں تو وہ چوائسیز جو ہیں، وہ چیزیں جو ہم کہتے ہیں کہ چوز کرتے ہیں، جیسے کہ ہماری خوراک ہوگی، ہمارا لائف سٹائل ہو گیا، وہ تمام چیزیں کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، ان تمام چیزوں کا اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ جب تک ہماری سسٹم، ہماری عمر جوان ہوتی ہے، ہمارا سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے، تو تب تک تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا چیزیں اور فیل نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی ہم چیزیں جو ہے نا کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ہمارا سسٹم آہستہ آہستہ کام کرنا، اس کی رفتار سست ہو جاتی ہے۔ اور جیسے کہ ایک آپ سمپل مشین کی اگزامپل لے لیں تو وقت کے ساتھ ساتھ مشین کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پرانی ہوتی چلتی جا رہی ہے، اس کے اندر زنگ لگتا جاتا ہے، اس کے پرزے کہتے ہیں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے جسم کو بھی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مشین اور جسم میں اتنا فرق ہے کہ مشین کے آپ پارٹس جو ہیں ریپلیس کر سکتے ہیں، مشین کو آپ ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن جو انسانی مشین ہے نا اس کا حساب تھوڑا مختلف ہے۔ اب اس کا حساب یہ نہیں کہ آپ کا گردہ خراب ہوا ہے یا فار ایگزامپل آپ کے لیور میں کوئی مسئلہ ہے یا آپ کے دل میں کوئی مسئلہ ہے تو آپ اس کو ایزیلی جا کے بازار سے خرید کے آپ ریپلیس کر لیں یا آپ خود کو ہی ریپلیس کر لیں۔ تو یہ اپنی صحت کے اوپر توجہ دیں، اپنی خوراک کے اوپر توجہ دیں، اور زندگی کی دوڑ بھاگ میں نا اتنے مصروف نہ ہو جائیں کہ آپ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت دونوں کو آپ نگلیکٹ کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بات ہے اپنی روحانی صحت کا بھی خیال رکھیں، نماز پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں اس سے غافل نہ ہوں۔ اور یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں کہ جو آپ دیکھتے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ آپ کو بہت سا پیسہ ڈھیر سارا لگانا پڑتا ہے، آپ کو سارا دن جم میں رہنا ہے یا آپ نے سارا دن کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے۔ تو وہ جو چیزیں نا وہ پروفیشنلز کے لیے ہیں، وہ ان کے لیے ہیں جن کا روزگار یہ ہے۔ لیکن جو ہیں ہم جیسے عام لوگ ہیں، ہم جن کا ایک الگ لائف سٹائل ہے، جن کے لیے اور بھی مصروفیات ہیں، گھر کی مصروفیات ہیں، پڑھائی ہے، کام ہے، تو ان کا حساب یہ ہے کہ وہ اپنے ہفتے میں جیسے 1 یا 2 یا 3 دن آپ نکال کے آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو دیں، 10 منٹ دیں، واک پہ جائیں یا کوئی ہلکی پھلکی ایکسرسائز کر لیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ جم جائیں، اور جم کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دیتا ہے کہ آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے ایزیلی اویلیبل، اور مطلب آپ ویٹ اٹھا کے آپ نے مسل بنا لی ہے اور یہ وہ کر لیا، تو اس کا زیادہ تر اس کا ریلیشن جو ہے زیادہ استھیٹکس کے ساتھ ہے، اس کا زیادہ ریلیشن شو اپ کے ساتھ ہے۔ لیکن باقی جو لائف سٹائل ہے وہ آپ کوئی بھی چھوٹی موٹی ایکسرسائز، کوئی سپورٹس کر لیں، کوئی کھیل کود کر لیں، اور ایون کہ لائک ایوننگ واک ہوگی یا کہ مارننگ واک ہوگی چھوٹی 10 منٹ کی، تو وہ چیزیں آپ کے ذہن کو بھی فریش کریں گی۔ اس کے علاوہ
آپ کے جسم کو بھی تندرست رکھیں گی. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ڈائٹ، آپ کی خوراک. تو ہماری جو دیسی ڈائٹ ہے نا وہ بہت میسڈ اپ ہے، وہ بہت خراب ہے. ہمارے مسالے ہر چیز میں کوٹ کے ہم مسالے بھرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہماری کچھ عادتیں بھی بہت خراب ہیں کہ ہم نے پیٹ بھر کے کھانا ہوتا ہے. اس کے علاوہ سونے سے پہلے بھی پیٹ بھر کے کھانا ہے. اس کے بعد پانی بھی ہم نے 1-2 لیٹر کٹکا دینا ہے کھانے کے بعد. تو اس کے ساتھ ہمارا معدہ بھی اپسیٹ. اس کے علاوہ ہماری جو بلڈ شوگر ہے وہ بھی ہائی، اور کولیسٹرول بھی ہمارا ڈیپ فرائڈ چیزوں کے ساتھ وہ بھی ہائی. اور ڈائبٹیز تو ہمارا سمجھ لے کہ ایک نیشنل بیماری بن گئی ہے. تو ان چیزوں کا نا بس خیال رکھیں. نیچرل جتنی بھی ہیں چیزیں وہ زیادہ آپ پریفر کریں. وہ اتنی مشکل نہیں ہے. آلو کھائیں، کوئی بینس کھائیں، لوبیا کھائیں، چنے کھائیں، اور پھل سبزیاں کھائیں. تو انٹرنیٹ آپ کے آلموسٹ لائک ہر گھر میں موجود ہے اب، اور بے تحاشا ریسیپیز آپ دیکھ سکتے ہیں کسی بھی چیز کے لیے. تو بس یہ نہیں کہ چکن کڑھائی کی ریسیپی دیکھ لی، اس کے علاوہ سموسوں کی ریسیپی دیکھ لی، پکوڑوں کی ریسیپی دیکھ لی. اس کی جگہ آپ الٹرنیٹیو کریں، وہ چیزیں بھی کھائیں، لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ فل ٹائم آپ وہ کھائیں اور کبھی سمجھ لے کہ مہینے میں سال میں ایک دفعہ آپ کچھ ہیلدی کھا لیں. تو یہ چیز جو ہے نا آپ نے بہت امپورٹنٹ ہے اپنے لائف سٹائل کے اندر. آپ اس کو انکلوڈ کریں، اور اسپیشلی جو نیو جنریشن ہے، پڑھی لکھی جنریشن ہے، وہ خود بھی اس پہ فوکس کرے اور اپنی آنے والی جنریشن کو بھی اس کے لیے انکریج کرے. تو اگر آپ کو یہ میسیج اچھا لگا تو آپ سبسکرائب کریں میری یوٹیوب چینل میں. اور اگر مزید آپ ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو نوٹیفیکیشن اور بیل آئکن پہ بھی کلک کریں. اور بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امید کرتا ہوں کہ اللہ سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے.